بانی پی ٹی آئی سے مختلف کیسوں میں تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ اڈیالہ جیل میں کل ان سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کے حوالے سے کہ اسے کون آپریٹ کرتا ہے ڈسکس ہو رہی تھی کہ کل کو اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ انہوں نے باقاعدہ پروپیگیشن کی ہے، اینٹی اسٹیٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کی گفتگو وہ پوسٹیں کرتے ہیں، اینٹی پاکستان پوسٹ کرتے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں بولتے، فلسطین کے حق میں یا غزہ کے حق میں ایک لفظ نہیں بولتے، اسٹیٹ آف پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، افغانستان پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہے ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، انڈیا کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن پروپوگیٹ کرتے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف، اس کو کمزور کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کل کو جب وہ باہر آئیں گے تو جو ان کو عادت ہے یو ٹرن لینے کی، وہ تو مکر جائیں گے، وہ کہیں گے میں جانتا ہی نہیں، میں نے تو یہ پوسٹ کی نہیں، میں تو جیل میں تھا۔ بانی پی ٹی آئی سے مختلف کیسوں میں تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ اڈیالہ جیل میں کل ان سے این سی سی آئی کی ٹیم جو ہے اس نے ملاقات کی، اور ان کا جو انکوائری تھی یا کیوری تھی وہ تھی بانی پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کے حوالے سے کہ اسے کون آپریٹ کرتا ہے۔ جب تفتیش کا آغاز ہوا تو بانی پی ٹی آئی کافی برہم نظر آیا، بلکہ جو ایاز صاحب ہیں این سی سی آئی کے ڈائریکٹر، انہوں نے ان سے کے بارے میں کہا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اس نے مجھ پر جعلی کیسز بنائے ہیں، سائفر کا کیس بنانے والا یہ ہے، اور کیا کہتے ہیں میں اس کو کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ کافی غصے میں نظر آئے ذرائع کے مطابق۔ اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کا یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یہ چلاتا کون ہے، اور اس کے ذریعے آپ جو ہے جو پروپیگیشن کرتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف بالخصوص، اور ایک ماحول کو باہر کشیدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی پیغام رسانی کون کرتا ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ وہ تو کوئی کشیدگی نہیں پیدا کرتے، انہوں نے تو صرف انڈیا یہ افغانستان کے معاملے پہ اور افغان ریفیوجیز کے معاملے پر اپنی اوپینین دی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ ہر معاملے پر اوپینین دیتے ہیں اور ہر بات کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ جب انہیں یہ بات یاد کروائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو، اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا میسنجر کون ہے جو آپ کا پیغام باہر لے کے جاتا ہے، اور آپ کا آپریٹر کون ہے جو آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہینڈل کرتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا میرا کوئی اسپیسیفک میسنجر نہیں ہے، میرے پاس لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، میں انہیں کنوے کر دیتا ہوں، وہ آگے چلی جاتی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ جبران الیاس نامی شخص کا آپ کے اکاؤنٹ چلاتا ہے، بالخصوص آپ کا ایکس اکاؤنٹ، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ را اور موساد کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں آپ کا ٹویٹر ہینڈل یا ایکس ہینڈل وہ لوگ یوز کر رہے ہوں، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جبران الیاس جو ہے وہ محب وطن آدمی ہے اور اس کا کوئی را یا موساد سے تعلق نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ آپ لوگوں سے تگڑا ہے، اس کے تعلقات آپ سے زیادہ ہیں، یہ بات انہوں نے ضرور کہی۔ اس کے بعد جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کیٹیگوریکلی کیوں نہیں بتاتے کہ آپریٹر کون ہے، تو انہوں نے کہا اگر میں یہ بتا دوں گا تو وہ آپریٹر اغوا ہو جائے گا، بلکہ وہ خالی آپریٹر اغوا نہیں ہو جائے گا، اس کی پوری فیملی خطرے میں آ جائے گی۔ ایک تو بات طے شدہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہوتے ہیں یا پوسٹ کی جاتی ہیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، اس پہ بانی پی ٹی آئی کی آشیرواد حاصل، یعنی کل کو اگر یہ ان کے خلاف کوئی کیس اسٹیبلش ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو جیل میں تھا، مجھے نہیں پتا تھا میرا اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صاف جواب نہیں دے سکے را اور موساد کے معاملے پہ۔ جبران الیاس نامی جو بھی شخص ہے جس کے بارے میں پہلے بھی کہا جاتا ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو میں جو پراپر سیاستدان تھے جو اس ملک میں جنہوں نے سیاست کی ہے صحیح طریقے سے، انہیں تو لوگوں کی شناخت ہے، انہیں تو پہچان ہے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے سیاستدان ہوتے ہیں، جو گملوں میں لگائے ہوئے پودے ہوتے ہیں، انہیں اتنا پتہ نہیں ہوتا، ان کو جن لوگوں کو بھی ان کے ارد گرد پلانٹ کر دیا جاتا ہے وہ انہی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، انہی کے کہنے پر چلتے رہتے ہیں۔ پھر اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم فضول کا مانسٹر بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سوشل میڈیا ہینڈل ہے، ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، اب اس کے اوپر سے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو میرے آمنا سامنا تو کسی سے ہے نہیں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، جو مرضی لکھ دو تو آپ لکھواتے چلے جا رہے ہیں۔ جب وہ لکھ دیا جاتا ہے تو اس کی آپ ہی کی طرح کے آپ کی جماعت کے لوگ جو کہ فیلڈ میں تو کچھ کر نہیں سکتے، کسی کے سامنے آ کے تو بات کر نہیں سکتے، ان سے اگر کہا جائے کہ بھائی سامنے آ کے کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سختیاں بڑی ہیں، اگر پولیس ہمیں روکے گی تو انقلاب کیسے آئے گا، وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر چونکہ سوشل میڈیا موجود ہے اس پہ جو مرضی کہہ لیں، لیکن اب چونکہ سائبر لاز موجود ہیں، بانی پی ٹی آئی کو اس بات کا احساس ہے، اندازہ ہے انہیں، وہ کننگ آدمی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کو اندازہ ہے، پھر ان کے لائرز بھی انہیں بتاتے رہتے ہیں، تو اس میں ان سے اب یہ تفتیش شروع کی گئی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات بہت زیادہ
ڈسکس ہو رہی تھی کہ کل کو اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ انہوں نے باقاعدہ پروپوگیشن کی ہے، اینٹی اسٹیٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کی گفتگو وہ پوسٹیں کرتے ہیں، اینٹی پاکستان پوسٹ کرتے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں بولتے، فلسطین کے حق میں یا غزہ کے حق میں ایک لفظ نہیں بولتے، اسٹیٹ آف پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، افغانستان پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہے ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، انڈیا کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن پروپوگیٹ کرتے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف، اس کو کمزور کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کل کو جب وہ باہر آئیں گے تو جو ان کو عادت ہے یو ٹرن لینے کی، وہ تو مکر جائیں گے، وہ کہیں گے میں جانتا ہی نہیں، میں نے تو یہ پوسٹ کی نہیں، میں تو جیل میں تھا۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ ان سے انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور وہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ بات ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں جو کچھ بھی میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا جاتا ہے اس کا کم از کم مجھے پتہ ہوتا ہے، اور یہ بھی وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں میسیج پہنچاتا ہوں باہر، اس میسیج ہی کو آگے نیریٹ کیا جاتا ہے، اور نام میں کسی کا نہیں بتاؤں گا، اگر میں بتاؤں گا تو وہ بندہ وہ اغوا ہو جائے گا، یا اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، یا اس کی فیملی کو خطرہ ہو جائے گا۔